السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 553 ہے اور سورہ انعام کی 3 آیتوں کی تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 88، 89، 88، 89 اور 90۔ سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی معنی اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق اللہ العظیم۔ ذالک، یہ ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کی، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ولو اور اگر اشرکو وہ لوگ شرک کرتے، لحبطا تو ضرور برباد ہو جاتے، عنہم ان سے، ما جو کچھ کے کانوں تھے وہ، یعملون وہ کرتے۔ اولئک یہ ہیں، الذین وہ لوگ کہ آتیناہم کہ ہم نے انہیں دی، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوہ اور نبوت، فإن پھر اگر یکفر کفر کرے، بہا ان باتوں کے ساتھ، ہاؤلائی یہ لوگ، فقط تو تحقیق، وکلنا ہم نے مقرر کر دی، بہا ان باتوں کے لیے، قومن ایسی قوم، لیسو کے نہیں ہیں وہ، بہا ان کا، بکافرین انکار کرنے والی، اولئک الذین یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہدی اللہ اللہ نے ہدایت دی، فبہداہم سو ان کے طریقے کی اقتدے آپ اقتدا کریں۔ قل کہہ دیجئے، لا اسألکم میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کوئی اجر، ان نہیں ہے ہوا یہ، الا مگر، ذکرى نصیحت، للعالمین جہانوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس ہدایت وہ ہدایت دے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے، جو اعمال وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر ایک کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسری بات، اور اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے نیک اعمال اکارت ہو جاتے۔ نمبر 3، وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ چوتھی بات، اگر یہ لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ پانچویں بات، یہ لوگ وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، لہذا اے پیغمبر آپ بھی انہی کے راستے پر چلو۔ نمبر 6، مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ نمبر 7، یہ تو دنیا جہاں کے سارے ہی لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پیغمبر جتنے بھی اس دنیا کے اندر آئے، ان کو دعوت دین کی اجازت دی گئی، اس کا حکم دیا کہ آپ دین کی دعوت دیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو ہدایت دیجیے۔ ہدایت اس لیے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔
اگر ہم کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ ہدایت کی نعمت سے سرشار ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا کی ہے اور اس کے لیے اس کے حق میں ہدایت کا ارادہ کیا ہے۔ اسی حقیقت کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء من عبادی، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے۔ دوسری حقیقت یہ بتائی گئی کہ اگر شرک آدمی کے اعمال کو شرک آدمی کے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے، آدمی اچھے اعمال کر رہا ہے لیکن اس اچھے اعمال کے ساتھ فوراً شرک کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے اچھے اعمال کو بھی اکارت کر رہا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کر لیتے تو جو اعمال وہ کیا کرتے تھے سب اکارت ہو جاتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارتداد کو بھی اعمال کے اکارت ہونے کا ذریعہ بتایا گیا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے اور اسی کفر کی حالت میں مر جائے تو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے دنیاوی اور اخروی اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نبیوں کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن کو ہم نے کتاب بھی دی، نبوت بھی دی اور حکمت بھی دی۔ کس قدر خوش نصیب ہیں یہ انبیاء کرام جن کو اہم ترین نعمت عطا کری، آسمانی کتاب انہیں دی گئی، نبوت کا منصب انہیں دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حکم شریعت اور احکام حکمت کی باتیں ان کو وہ حکمت کی نعمتیں عطا کی گئی کہ جس نعمت کی وجہ سے وہ بہت سی حقیقتوں تک پہنچ پاتے ہیں اور حقیقتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ ان تمام حقیقتوں کے ساتھ یہ حقیقت بھی بتا دی گئی کہ اگر یہ مکے کے لوگ اور ان کے علاوہ جو بھی لوگ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا انکار کریں تو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ کثرت سے پیدا کیے ہیں، یا تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو ان جاہلوں کی طرح نبیوں کا انکار نہیں کریں گے بلکہ ان نبیوں کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ نیز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء کرام وہ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی ہے، پیغمبر آپ ان کی ہدایت کی اقتدا کریں اور آپ لوگوں کو یہ بات صاف صاف طور پر بتا دیں کہ یہ جو ہے ان وَإِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ، یہ دونوں جہاں کے لیے، عالموں کے لیے یہ ایک قرآن مجید ایک نصیحت ہے، نبی ایک ناصح کی حیثیت سے ایک نصیحت ہے۔ جو کوئی نیک ہوگا، نیک بخت ہوگا، وہ ان باتوں کو تسلیم کرے گا، اور جو بدبخت ہوگا وہ ان باتوں کا انکار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله